حضرت فاطمہ کی وفات کا دکھ بھرا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ آخرکار حضرت فاطمہ کی کس طریقے سے پر اسرار وفات ہوئی اور حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے دکھ برداشت کیے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تو آپ نے ان سے کیا کہا، اور آخری ایام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے گزارے، اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا اشارہ دیا تھا، اور کس طرح سے حضرت فاطمہ اپنے والد کے غم میں نڈھال ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ایک اہم ایسے واقعات جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے سردار ہونے کا ثبوت دیا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ان تمام حقائق کے بارے میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک اور سلیقہ دار تربیت دار خاتون تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انتہائی پریشان ہوتی اور رونے لگتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور چند ایک کفار سردار نے یہ شرارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ علم ہوا تو وہ روتی ہوئی مسجد میں تشریف لے آئی اور اپنے والد کی کمر سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ یہ اسلامی روایات کے اندر یہ ذکر واضح ملتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کیا تھی اور کس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر صدا بلند کی کہ اے فاطمہ، میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں۔ یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ میں 2-3 دن سے بھوکی ہوں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 دن سے بھوکی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کا کیا ہی صبر تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں خود تو 7 دن سے بھوکی ہوں، صرف جو کہ چند ایک مٹھیاں میرے پاس آئی ہیں، اب میں اسے پیسوں گی اور اس سے روٹی بناؤں گی، آپ بھی بیٹھ جاؤ، میں آپ کو بھی روٹی بنا کر دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ 7 دنوں سے بھوکی تھی اور انتہائی کمزور حالت میں تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکی چلائی اور اس کے اندر ان جو کو پیسا، اس کے بعد روٹی بنائی اور روٹی بنا کر اسی سائل کو دے دی، خود آپ نہ کھائے۔ اس کے بعد ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کھانے کے لیے تو 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ آپ نے پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی سوال کر کے پریشان نہ کرنا، لہذا میں نے اپنے بابا جان کی نصیحت پر عمل کیا ہے اور اس پر عمل پیرا رہی ہو۔ اس کے بعد اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کی بات کی جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھی، راتوں کو اٹھتی اور قیام کرتی، لمبے لمبے سجدے کرتی اور اللہ تعالی سے دعا اور مغفرت مانگتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کرتی، اور وہ پوری رات عبادت میں گزار دیتی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کا سردار بنا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اتنی بلند تھی کہ اگر گھر میں کچھ نہ بھی ہوتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں جو کچھ بھی موجود ہوتا وسائل کو اٹھا کر دیتی اور کہتی کہ اسی سے کھا پی لینا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
پانی اور چند کھجوروں سے سحری کی۔ جب شام کو افطاری کا وقت ہوا تو کوئی دروازے پر سائل آ گیا اور اس نے صدا لگائی۔ جو کچھ بھی کھانے پینے کا سامان گھر میں موجود تھا اس کو دے دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی سے افطاری کی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا اور تیسرے دن پھر اسی طرح۔ تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دی کہ آپ کی سخاوت اور قربانی کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مل گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مل گئے اور وہ تینوں مل کر ایک صحابہ کے باغ میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے بکرے کا گوشت ذبح کیا اور اس کے ساتھ جو کی روٹیاں بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بھوکی ہوں گی اور فاقے کے ساتھ ہوں گی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھجوا دیا۔ یہ تھی ایک باپ اور ایک بیٹی کی محبت۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس پراسرار طریقے سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بخار میں مبتلا ہو گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہے اور چکی پیس رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یہ بخار کی کیفیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ آخرکار ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ چکی پیسنے کی وجہ سے میں نہیں پریشان ہوں، بلکہ میں نے اپنے والد صاحب کو رات کو خواب میں دیکھا ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کو چند ہی مہینے ہوئے تھے، لہذا علی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت قریب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ اس کے بعد امام حسن اور امام حسین باہر سے تشریف لے آئے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے لگ گئے۔ جس ماں کو یہ معلوم ہو کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو کھلائے گا کون اور آخرکار پلائے گا کون، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اور وہ کس غم میں مبتلا ہوگی۔ تو لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زیادہ رونے لگی تاکہ بچے زیادہ پریشان نہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کہا کہ آپ اپنے نانا جان کے روضہ مبارک پر چلے جائیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ان کو بشارت ملی کہ آپ واپس جائیں، آپ مجھ سے تو دوبارہ مل لیں گے لیکن اپنی ماں کے ساتھ صرف آج ہی آپ مل سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ماں میرے پاس آنے والی ہے۔ یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا وقت قریب آ گیا تھا۔ جب حضرت امام حسن اور امام حسین واپس گیا تو وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ لگ کر رونے لگے کیونکہ اب ان کو بھی محسوس ہو چکا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روح زمین سے جانے والی۔ لہذا اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی اور اس طرح سے امام حسین اور امام حسن پر چھوٹی عمر میں ہی غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر اور استقامت دی جو بعد میں بہت زیادہ ثابت ہوا، جو کہ میدان کربلا میں انہوں نے کر دکھایا اور اس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روح زمین سے تشریف لے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔